نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أن وعد الله حق فلا تحزنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله غرور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول اللہ قرۃ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک اللہم لبیک جل شانہ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار تو سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اللہ دی وعدے دا ذکر کران جو قرآن کریم دی سورہ فاطر دی 5ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا اس آیت سنے رب نے فرمایا اے انسانوں بے شک اللہ دا وعدہ سچا ہے تو دنیا دی زندگی تانوں ہرگز فریب دے وچ مبتلا نہ کر لوے اور نہ وہ دغا باز شیطان تانوں اللہ دے نام دا دھوکھا دے اللہ دے نام دے نال دھوکھا دے اس آیت پاک سنے رب نے فرمایا کہ اللہ دا وعدہ سچا ہے جو بھی میں وعدہ کیتا قرآن چ وہ سچا ہے کہ اللہ رب العزت نے جدوں حدیث قدسی دے اندر ہے کہ کن تو کنزل مغفر فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ سنے رب نے گل کہی ہے کہ میں ایک چھپیا خزانہ سگا کن تو کنزل مغفر فاحببت بس مینوں پیار ہویا یعنی جدوں میں اپنے صفات دی متوجہ ہوا صفات نو ملاحظہ فرمایا کہ اپنی ذات نال مینوں پیار ہویا سب تو پہلے عاشق اللہ سب تو پہلے معشوق بھی اللہ پھر آپ فرماتے ہیں ان عرفا پھر میں چاہے میں پہچانیا جاواں ظاہر پہچان واسطے دوسرا چاہیے سی اللہ تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں سی فخلقت الخلق پھر میں خلقت نو پیدا کیتا سب تو پہلے اپنے نور نہ نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دا ظہور فرمایا تو اس کو باقی ساری کائنات اور ہر شے دا جیسا کہ حدیث موجود ہے تو اللہ رب العزت نے 1,24,000 نبیوں نے بھیجیا پھر آخر پہ اپنے حبیب نے بھیجیا قرآن دے گیا آخری پیغام اللہ دا ہن ہور کو پیغام نہیں آنا تو سنے رب نے تمام انسانوں نے دسیا کہ انسانوں تانوں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا طریقہ سنے رب نے قرآن چ دس دتا کہ تسی اتنے عمل کر کے ہی میرے دسے پروگرام کے مطابق ہی دل دیا نہیں دل دیا اکھاں نال میرا دیدار حاصل کر سکتے ہو تو پھر ہی آخر کھلیاں اکھاں نال دیدار الہی نصیب ہو کھلیاں اکھاں نال دیدار الہی اس دنیا صرف اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نوں ہوندا تو انسان کو چاہیے کہ سچے دل ایمان لیا سچی توبہ نصوح کرے اپنے پیر مرشد کو توحیدی نوری محمدی کنیکشن حاصل کرے انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ اللہ چمبے دی بوٹی والا لوائے تو سب تو الگ ہو گوشہ نشین ہو گیا اپنے پیر مرشد زیر نگرانے خوب مصنون ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے تاکہ روح چکو وطن پرواز پیدا ہو جائے ہر وہ جسم جو نکل کے پیر پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ اللہ دے فضل و توفیق نہ اللہ کی حضوری حاصل ہو گیا اللہ دیدار حاصل کرے تاکہ ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا فی اللہ فنا فی ذکر سلطان الاذکار ہر فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کمال حاصل کر سکے پھر انسان کو اللہ پاک کن دیا نعمتاں باطی تصرفات عطا فرماؤں گے حیات دوام بخش دیں گے اللہ پاک اس واسطے اللہ والے اپنے مزارات دے اندر زندہ رہیں تو سنے رب نے اس آیت پاک فرمایا کہ دیکھو میرے بندیو میں جو دستا ہے سچا وعدہ میرے پروگرام پہ عمل کرو گے
اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، ہمیشہ جنت چ رہو گے، دنیا چ بھی سکھ پاؤ گے، قبر چ بھی سکھ پاؤ گے۔ تو جے میرے حکمت عمل نہ کیتا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، پھر ہمیشہ دوزخ سڑنا پینا۔ ایسے دنیا دے وچ رنگا رنگ مصیبتاں غماں دکھاں ٹینشناں بیماریاں نفسانی جسمانی روحانی بیماریاں ذلتاں وچ مصیبتاں پھس جاؤ گا، تے میں جو وعدہ کیتا ہے وہ سچا ہے قرآن سے۔ تو دیکھو تہاڈا نفس تہانوں دنیا دی محبت میں مبتلا کرے گا تے پیچھے نہ لگے۔ نفس شیطان دنیا ما سوا اللہ خلق اسباب اور باب، تو قلب نکل جاؤ، قلب رفنا پھر توحید کرو، پھر توحید ہو تمام شیطانی نظامات کو موڑ کے قرآن و سنت دلوں کے مطابق عمل کرو، ہمیشہ اجماع اہل سنت دے نال رہو۔ تو دیکھو تہانوں دنیا دی زندگی جڑی ہے دھوکے نہ پھسا دے، فریب ہے سارا، یہ فانی ہے، عارضی ہے۔ اور شیطان بھی جڑا قرآن دسے اللہ پاک نے، شیطان تہاڈا عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان دی گل نہ مرو، کئی دھوکے دے گا۔ جنہیں بھی کافر منافق گمراہ لوگ ہیں، منافق بھی اپنے آپ کو سمجھتے سی سیدھے رستے تھے، شیطان نے دھوکے چ پایا تھا۔ اس واسطے اللہ سونے نے آخیا کہ دیکھو شیطان دی گل نہ مرو، شیطان تہانوں دھوکے چ پھسا دے گا۔ پھر کسی گل تے عمل نہ کرو، سچا پروگرام جڑا قرآن و سنت ہے۔ تو کشف الہام بھی اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے قابل قبول ہے، اگر کشف الہام کرامت قرآن و سنت کے خلاف ہے تو کوئی حیثیت ہے۔ اپنا ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق بناؤ، ہمیشہ اجماع اہل سنت کے نال دوام قلبی ذکر و حضور نہ قرب دی مراتب طے کردے ہیں، اللہ دی حضوری چ حاضر شرف حاصل کرو۔ حجی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ سانو چاہیے اللہ کے ہر وعدے کا اعتبار کریے، دل کی گہرائیاں تو، اور دنیا کی محبت تو بچیے، دنیا پیچھے نہ دوڑیے بلکہ اللہ کے پیچھے دوڑیے، جنہیں اللہ سنے قرآن چاہتے ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ اور شیطان کے پجاریاں تو بچیے، یہ بڑے روپ بنا کے آتا ہے، جیسا کہ کلندر ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں، لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، الہی تیرے ساتھ تیرے بندے کدھر جائیں، درویشی بھی آئی آ رہی، سلطانی بھی آئی آ رہی، ارے دونوں میں گدی نشین ہے کہ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد، زاغوں کے تصور میں چڑیوں کا نشین ہے، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، نظرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ یہ دو نمبر بابے جنہیں بھی غیر شرع اور نام لحاظ مردہ دل گدی نشین ہے، لوگوں تو ایمان بچاؤ، تو ڈاکو آئی باندھ دے بقول شاعر، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ راہ پر تلاش کر۔ ایسی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے قرآن و سنت ضرور سمجھے اپنے مطابق عمل کریے۔ اللہ سنوں دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سنا ہستا بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کامل معاجز مسکین بے سہارا انسان ہے، سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے، تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سارا نہیں، سانو تیرے علاوہ کسی سارا دی لوڑ بھی کوئی نہیں، ساڈے واسطے تو کافی ہے، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، ساڈیاں خطاواں گناہ غلطیاں لفظاں معاف فرمائیں، اپنے دائمی تعداد نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے، اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصور دنیا کے ہر انسان تک پہنچانے روح کے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ کافرہ منافقہ گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی واقعہ نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکارواں اسلام و انسانی دشمن قوتاں دے شر تو بچائنے دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، قرآن سے سلام نو قلب عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس یارو فانی دنیا ساری باقی ہوسا ہوسا ہوسا، بچو بچو بچو، دنیا تو پھر نہیں ہونا اج موقع، وما علینا الا البلاغ المبین۔